الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألہم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قصہ بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز اس کی آخری منزل کا بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بنو اسرائیل کے سب سے پہلے پیغمبر ہیں۔ اسرائیل کے نام سے تو آپ واقف ہیں۔ بنی اسرائیل کا عنوان بڑا واضح ہے۔ تو اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کی اولاد میں سب سے پہلے پیغمبر یوسف ہیں۔ حضرت یعقوب تو تھے ہی، لیکن وہ تو خود اسرائیل تھے، بنی اسرائیل نہیں۔ تو بنی اسرائیل کہاں سے شروع ہوئے؟ یوسف علیہ السلام سے۔ تو یوسف علیہ السلام بنو اسرائیل میں سب سے پہلے پیغمبر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم میں جو واقعہ بیان فرمایا، اس سے پہلے یہ بات ذہنوں میں رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضور کہاں ہیں؟ مکہ میں۔ مکہ کہاں ہے؟ عرب میں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب کا وطن کہاں ہے؟ کنعان میں، جو شام اور فلسطین کے علاقوں میں تھا۔ تو وہ شام کا علاقہ، فلسطین کا دور کا، اور یہ عرب میں نبی پاک ہیں۔ عرب کا اور فلسطینیوں کا یا اہل شام کا کوئی تاریخی رابطہ نہیں تھا، کوئی جوڑ نہیں تھا۔ اب عرب کے ایک شخص کے پاس، جس کے بارے میں مشہور ہوا
کہ مکہ میں ایک پیغمبر اٹھا ہے۔ عبد المطلب کے گھرانے میں ایک شخص پیدا ہوا، اس نے کہا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ تو یہودی اور کچھ اس وقت کے اہل کتاب اسکالرز اکٹھے ہوئے کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہے، مکہ ایک دور جگہ ہے جس کا شام سے کوئی تعلق نہیں، کنعان سے کوئی تعلق نہیں، فلسطین سے کوئی تعلق نہیں، ان سے ذرا جا کر پوچھو، ان سے جا کر پوچھو کہ حضرت یوسف کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے، اور حضرت یوسف کون ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان سے جا کر سوال کرو تو یہ تو جانتے ہی نہیں عرب لوگ کہ وہ کون ہے کون نہیں۔ اور جو پیغمبر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، وہ امی ہے، کوئی پڑھا لکھا نہیں، کوئی تاریخ کی کتابیں اس کے پاس نہیں، جو ذخیرہ ان کے پاس ہو اسے پڑھ لے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا اہل کتاب کے کسی عالم کے پاس بھی نہیں رہا، نہ واقف ہے۔ تو اگر اس سوال کا یہ جواب دے دے تو پھر یہ بات حیران کن ہے کہ اس نے یہ جواب دے کیسے دیا۔ تو یاد رکھیے، امام بغوی نے معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ سوال لے کر آئے حضور کے پاس، اور یہ جو واقعہ ہے یوسف کا وہ بیان کیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی زمانے میں ابو طالب کے دور میں 2 سفر کیے تھے شام میں، جب کہ آپ کے سرپرست اس سفر میں آپ کے چچا ابو طالب تھے۔ پہلے سفر میں تو حضور رستے سے ہی واپس آ گئے مکہ میں، وہاں جانے کا ٹھہرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اور جو دوسرا سفر تھا اس میں آپ وہاں گئے تو صحیح، اور وہاں عیسائیوں کے کچھ راہب یا بڑے پادری، ان سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن چند گھنٹوں کی ملاقات میں اتنے واقعات کی تفصیل اور یہ تاریخی واقعات جس طرح یوسف کے بارے میں قرآن کریم نے بیان کیے، ایسے واقعات نہ سننے کا موقع تھا نہ کہنے کی باتیں تھیں۔ اس کے علاوہ حضور کا شام کی طرف کوئی سفر نہیں ہوا، اور آپ امی تھے، کوئی پاس کتابیں بھی نہیں رکھی ہوئی تھی تاریخ کی۔ آپ سے جب سوال کیا اور آپ نے سورہ یوسف کے بہت سی آیات سنی، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے مراحل آپ کے سامنے آئے، قرآن نے بیان کیے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کو پتہ کیسے چل گیا ان سارے واقعات کا۔ اور سورہ یوسف کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے جس طرح یہ گھر کی بات ہے، جس طرح کوئی گھر کی بات ہے اور گھر کے افراد کو انسان دیکھتا ہے، گھر کے حالات میں زمانے کی جتنی کروٹیں ہیں وہ ساری کی ساری سامنے ہوتی ہیں، تو اس طرح اطمینان اور سکون کے ساتھ داستان یوسف قرآن میں ملتی ہے۔ یہ سوائے اس کے کہ مانا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ خبریں دیں، یا یہ کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں، اور کوئی وجہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ انسان اپنی عقل کو کتنا استعمال کرے، کتنا کیوں نہ سوچے، حالات کے مد و نظر کو دیکھے اور غور کرے کہ یہ ہو کیسے گیا کہ ایک امی اس طرح بیٹھے باتیں کر رہے ہیں یوسف کی جیسا گھر کے فرد ہوں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورت یوسف کو یہاں شروع کیا تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ان واقعات کی خبر دینا اور ایسے پیغمبر کی زبان سے آنا کہ جس کا کنعان کے ساتھ، شام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دور کے فاصلے پر ہے، اور اس نے کوئی تیاری بھی نہیں کی کہ اس کے ساتھ کوئی ایک آتھرز کی کوئی جماعت ہو، کوئی علماء کی جماعت ہو کہ مل کر یہ داستان وضع کی گئی ہو، ایسی نفیس داستان جس کو خود کہا اللہ تعالیٰ نے احسن القصص۔ تو جو پہلا رکوع ہے یہاں سے سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، آپ کے سامنے قرآن مجید ہے، اس کے صفحہ 378 پر
اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اس سورۃ کے شروع میں، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ واقعات کیا تھے، ورنہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ کوئی مکہ کا رہنے والا یہ سارے واقعات اس طرح بیان کر دے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس سے پہلے ان واقعات کو نہیں جانے ہوئے تھے، آپ کے ملک کے واقعات نہیں، یہ عرب کے واقعات نہیں، یہ مکہ کے واقعات نہیں، آپ ان کو پہلے نہیں جانتے تھے۔ ان کنت من قبل لمن الغافلین، اس سے پہلے آپ اس کو نہ جانے ہوئے تھے۔ اب آغاز ہوتا ہے کہ واقعات یوسف کا، اذ قال یوسف لأبیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ اور اللہ تبارک حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا یہ اپنے بھائیوں سے بات نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں حسد کی آگ بھڑک اٹھے، کہ 12 بھائیوں میں ایک ایسا کیسا برگزیدہ ہو گیا، اس کو یہ مقام کیسے مل گیا، کہیں وہ حسد نہ کرنے لگے، تو ان کے سامنے تم یہ بات نہ کرنا۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شروع کیا اس بات کو، تو کہا کہ اس سے پہلے آپ اس کو جانے ہوئے نہیں تھے۔ یہ سورہ یوسف میں کہاں ہے؟ سورہ یوسف میں یہ شروع میں ہے، اور آج جب ہم سورہ یوسف کا ختم کر رہے ہیں، سورہ یوسف کے آخری میں، تو پھر یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس سورت کے اخیر میں فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ذالک من انباء الغیب، وہ جو باتیں تمہیں بتائیں گئی یوسف کے بارے میں، جو داستان سنائی گئی، جو اس کی زندگی کے واقعات ایک ایک کر کے آپ کے سامنے لائے گئے، کہ کس طرح بھائی حسد کی وجہ سے اس کو لے کر نکلے، کس طرح انہوں نے اس کو کنویں میں گرایا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، کس طرح وہ مصر کے شاہی دربار میں پہنچ گیا، اور یہ سارے واقعات جو ترتیب سے آئے ہیں، فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم وہی کر رہے ہیں اس بات کو آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم، آپ اس وقت وہاں نہیں تھے، وما کنت لدیہم، آپ اس وقت وہاں نہ تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے ایک ارادہ ہی کر لیا، وہم یمکرون، اور تدبیریں کرنے لگے کہ کس طرح ہم یوسف سے جان چھڑائیں، جو پلان انہوں نے بنایا کہ ان کو لے کر چلیں، جب یہ آپس میں تدبیریں کر رہے تھے اور بھائی آپس میں مشورہ کر رہے تھے، ما کنت لدیہم، آپ وہاں نہیں تھے۔ کیا معنی؟ کہ آپ جب ان حالات کی خبریں دے رہے ہیں اور خبر بالکل صحیح ہے، اور بات یہ ہے کہ آپ وہاں تھے نہیں، تو یہ سوائے اس کے کہ وہی آ رہی ہے، اور آپ کے بیان اور آپ کے ارشادات اور آپ نے جو پیش کی ہیں آیات، اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کام کر رہی ہے، ورنہ جہاں آپ تھے ہی نہیں اور غیب کی باتیں تھیں آپ سے۔ آپ حضور جیسا کہ میں نے عرض کیا، کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، کوئی رجسٹر پاس نہیں تھے، کوئی لائبریری نہیں تھی، مکہ کا علاقہ بھی دور اس کنعان سے تھا، تو بالکل آپ جو ساری باتیں کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ یہ دلیل نبوت ہو کہ آپ کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے، اور آپ کی زبان سے جو باتیں نکل رہی ہیں یہ وحی کے ذریعے آپ کو معلوم ہوئی، اور آپ جو کچھ بتا رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ شروع میں سورہ یوسف کے شروع میں کہا تھا کہ ان کنتم من قبل لمن الغافلین، آپ پہلے ان واقعات کو جانے ہوئے نہیں تھے، اور جب پوری داستان مکمل کی گئی تو آخر میں کہا گیا کہ آپ اس وقت وہاں نہیں تھے، اور یہ غیب کی خبریں جو ہم بتا رہے ہیں،
تو اس سے پتہ چلا کہ سورہ یوسف کا اصل موضوع حضور کی رسالت کو منوانا ہے، حضور کو سچا رسول ثابت کرنے کے لیے ایک ایسی دلیل پیش کی گئی ہے تاریخی نقطہ نظر سے کہ جس کا کوئی توڑ ہی نہیں۔ شروع میں بھی کہہ دیا کہ آپ پہلے جانتے نہیں تھے، اور جب سارا واقعہ بیان کر دیا تو پھر کہا کہ ہم نے یہ خبریں آپ کو دی ہیں غیب کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو غیبی خبریں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی خبریں دیں اور یہ سارا واقعہ بتایا۔ تو سورہ یوسف کا اصل موضوع تصدیق رسالت ہے، حضور کے سچا رسول ہونے کے لیے دلیل ہے، اور ایسی زبردست دلیل ہے جو جغرافیائی طور پر اور تاریخی طور پر دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کو حضور کی رسالت کو منوائے بغیر خالی نہیں رہتی۔ مسلمان اگر ذوق ایمان کے ساتھ اسی بات کو اٹھائیں اور کہیں کہ حضور کو بتا کیسے گیا کوئی، حضور کو کس نے بتایا؟ آپ کے ماحول میں کوئی عیسائی علماء، پرانے زمانے کے کوئی اسکالرز، اہل کتاب کے کوئی نہیں تھے کہ جو ان واقعات کو دہراتے رہیں، اور میں کہتا ہوں کہ وہ اگر دہرائیں بھی تو اس سلیقے کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ نہیں بیان کر سکیں گے جس طرح قرآن نے بیان کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں بتائیں، یہ دلیل کس بات کی؟ ذرا سوچئے، اپنے ذہن کو اس طرح متوجہ کیجئے، حضور نے جو غیب کی خبریں بتائیں یہ دلیل کس بات کی ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، اور خدا وہ باتیں بتا رہا ہے، خدا وہ خبریں بتا رہا ہے، وہی وہ خبریں آ رہی ہے، جبریل وہ خبریں لا رہے ہیں اور حضور بیان کر رہے ہیں۔ اس کے سوا اس کا کوئی اور حل نہیں۔ یہ آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ پھر میرا سوال ہے کہ حضور نے جو غیب کی خبریں دیں یہ دلیل کس بات کی ہے؟ سب کہہ دیں کہ حضور کی رسالت کے سچا ہونے کی۔ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ساری غیب کی باتیں جو آپ نے بتائیں اللہ نے آپ کو بتائیں۔ اس کے سوا کوئی بات ہے؟ اس کے متوازی اگر یہ عقیدہ گڑھ لیا جائے کہ حضور غیب جانتے تھے تو یہ خبریں دینا دلیل رسالت نہیں بنے گا، کہا جائے گا کہ وہ تو پہلے ہی غیب جانتے تھے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی شخص ہمارے جیسا کوئی ایسی بات بتائے جو غیب کی ہو اور بالکل صحیح نکلے، ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ اس نے غیب کی بات کیسے بتا دی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو فلاں نے بتائی تھی، یا پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کوئی موبائل ہے، یا پتہ چلتا ہے کسی نے کوئی ٹیلی فون رکھا ہوا ہے جس کے بعد کوئی شخص اس کو بتا رہا ہے، ورنہ آدمی حیران ہوتا ہے۔ کوئی شخص غیب کی بات بتائے آپ کے سامنے اور اسی طرح واقع ہو جائے تو آپ حیران ہوں گے یا نہیں؟ آپ حیران تو تبھی ہوں گے نا کہ اگر یہ بات مسلم ہے کہ غیب کی خبریں، غیب کا علم کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اب اگر کوئی وہ باتیں بتا رہا ہے تو صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ سے وہ خبریں آ رہی ہیں اور یہ پیغمبر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کیا ہے یقین کیا رسول ہیں اللہ کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ نے جو بھی غیب کی باتیں بتائیں اللہ نے بتائیں، اور آپ نے بتائیں، خود آپ غیب دان نہیں تھے۔ جب سورہ یوسف آئی اس سے پہلے یہ واقعہ حضور کو معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شروع میں، سورہ یوسف شروع میں، ان کنت من قبل لمن الغافلین، آپ پہلے اس بات کو جانے ہوئے نہ تھے، اب جب اللہ نے بتا دی تو معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رسول کو جب غیب کی خبر بتا دے اور وہ آگے بتائے تو یہ دلیل نبوت بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، آپ کو پہلے ہی غیب دان پیدا کیا تھا، خدا نے غیب دان کے طور پر آپ کو پیدا کیا تھا، آپ سب کچھ یہ پہلے سے جانے ہوئے تھے،
تو پھر آپ کا غیب کی خبریں دینا دلیل نبوت نہیں بن سکتا۔ ہم مسلمان چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اب اگر کوئی بتائے تو وہ یقیناً اللہ کا رسول ہے۔ ہاں بات جھوٹی نکلے تو وہ کوئی نجومی ہے، کوئی فریبی ہے، لیکن بات بالکل سچی نکلے جو غیب کی اس نے بتائی تو یہ یقین ہے کہ اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں بھی فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں جو آپ بتا رہے ہیں، اب یہ کہنا کہ نہیں پہلے سے ہی آپ جانتے تھے اور قرآن کریم سے آپ کو کچھ نہیں ملا، قرآن کریم سے آپ کو کچھ نہیں ملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو قرآن کی خبریں دی ہیں وہ لوگوں کے لیے دی ہیں، آپ تو پہلے ہی جانتے تھے۔ اس عقیدے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے؟ اس عقیدے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اور نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں قرآن مجید بڑے شان کے ساتھ اور شکوہ کے ساتھ ایسے شائع کیے جا رہے ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سے کوئی علم نہیں ملا، آپ پہلے ہی جانے ہوئے، قرآن کا پورا جانے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت قرآن اترا تھا؟ نہیں۔ تو یہ کہنا کہ آپ پیدا ہی ہوئے تھے قرآن جانے ہوئے اور آپ کو قرآن سے کچھ نہیں ملا، یہ تو لوگوں کے لیے اتارا گیا، یہ عقیدہ کسی طرح بھی اسلام میں جذب کیا جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ کنز الایمان ترجمہ قرآن ہے، اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سے کوئی علم نہیں ملا، آپ پہلے سے ہی جانے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ سورہ یوسف کو اٹھا کر دیکھو، تو جب کہا جائے یا قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا سورہ یوسف کے شروع میں کہ ان کنت من قبل لمن الغافلین، آپ پہلے نہیں جانتے تھے، تو اس کے اوپر، اس آیت کے اوپر یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ تو اس کے بعد سے برابر جان رہے ہیں، حالانکہ اس کے بعد سے آپ برابر جان رہے ہیں، اس کا کوئی توقع یہاں کوئی توقع نہیں، اس کے بعد بات تو ہے پہلے کی۔ تو اس پر ہمیں تلاش ہوئی کہ اس وقت سے پہلے نہیں جانتے تھے جس وقت یہ آیتیں اتری ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہی ارشاد ایک اور موقع پر فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان کا عذاب آیا، نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جب ان پر یہ اس زمین پر جن پر کہ طوفان کا ایک عذاب آیا، مشہور آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سے پہلے سورہ یوسف سے پہلے جو صورت ہے وہ ہے سورت ہود، تو اس میں سورہ ہود میں آیت نمبر 49 آج نکال کر دیکھیں تو یہی بات اور زیادہ وضاحت سے لکھی گئی۔ فرمائیے اب یہ 316 صفحہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، تلک من انباء الغیب، وہ ہیں غیب کی خبریں، نوحیہا، ہم ان کو وحی کر رہے ہیں، الیک، آپ کی طرف، ما کنت تعلمھا انت ولا قومک، اس کو نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، یعنی عرب کے رہنے والے ان واقعات کو نہیں جانتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے وقت میں جس طرح طوفان آیا اور حالات جن حالات نے جو کروٹیں لیں، جو چیزیں سامنے آئیں، فرمایا کہ ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ تو حضور کو طوفان نوح کے واقعات کا کیسے پتہ چلا؟ سب کہیں وحی سے پتہ چلا، اور فرمایا ما کنت تعلمھا، آپ نہیں جانتے تھے پہلے، انتا، آپ بھی، ولا قومک، اور نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس وقت سے پہلے، یعنی اللہ نے جب بتایا تو نوح علیہ السلام کے سارے واقعہ کو بتا دیا۔ طوفان کس طرح آیا اور کس طرح پانی اوپر سے ہی برسا اور زمین میں پانی اگلا،
تو یہ باتیں آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے بتائیں۔ تو اب حضور کی رسالت شان کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے واقعہ کے وقت آپ وہاں موجود نہ تھے، لیکن آپ نے جو بتایا حق۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں آپ وہاں نہیں تھے، اور ان کنت من قبل لمن الغافلین، آپ کو پہلے علم نہیں تھا، پھر اللہ نے علم دیا۔ تو خدا کی خدائی کو قائم رکھتے ہوئے اور مصطفیٰ کی مصطفائی کو بیان کرتے ہوئے، رسالت کا شان یہ عنوان اختیار کرتے ہوئے، ہر مسلمان یہی کہے گا اللہ بتاتا رہا اور آپ آگے بتاتے رہے۔ لیکن یہ کہنا کہ آپ تھے ہی غیب دان، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے ہی غیب دان بتایا تھا ساری چیزیں، تو قرآن سے آپ کو کچھ نہیں ملا، آپ تو پہلے ہی قرآن جانے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ اس عقیدے کی اسلامی عقائد کے ساتھ کوئی نسبت بھی ہے؟ تو یاد رکھو کہ سورہ یوسف کے واقعات میں یا پیچھے دو ایسے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے ما کنت تعلم وانت ولا قومک من قبل ھذا، اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے عطا کیا تھا، لیکن عطا کب کیا؟ قرآن کے ذریعے۔ قرآن کریم جب من قبل ھذا یہ کہا، اس وقت سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ اب قرآن کی نصوص کو کیسے قربان کر دیا جائے؟ اور اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم حضور کی شان بیان کر رہے ہیں۔ حضور کی شان اسی میں ہے کہ خدا کے نمائندے ہوں، حضور کی شان اسی میں ہے کہ خدا کے نمائندے ہوں۔ آپ جو غیب کی بات بتائیں اس کے پیچھے خدا بول رہا ہے، آپ خدا کے ترجمان ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ تو میں نے چند دفعہ یہ لفظ آپ کے سامنے بولا ہے کہ غیب کی خبریں، غیب کی خبریں، بار بار یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ دو لفظ آپ علیحدہ علیحدہ یاد رکھیں۔ ایک ہے علم غیب اور ایک ہے غیب کی خبریں۔ علم غیب کا معنی ہے غیب کو جاننا، یہ شان صرف خدا کی ہے، غیب کو جاننے والا صرف وہی ہے۔ علم غیب کا معنی غیب کو جاننا، اور جس کو اس کی اطلاع دی جائے، جس کو اس کی خبر دی جائے، اس کو کہتے ہیں خبر غیب، خبر غیب۔ تو اس میں مسلمانوں میں اختلاف کوئی نہیں، سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا مخزن ہے، غیب کا خزانہ اسی کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ اللہ غیب کی خبریں دیتا ہے نبیوں کو بھی اور چاہے تو ولیوں کو بھی، لیکن خدا نے غیب کی چابیاں کسی کو نہیں دی کہ جب کوئی بات غیب کو چابی لگائے اور معلوم کر لے، دینے والا وہی ہے۔ تو اصل میں اس مسئلے میں اختلاف کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس، میں قسم سے آپ سے بات کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں جتنا غور کرو گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں اختلاف ہے ہی کوئی نہیں، صرف دو لفظ ہیں، ایک ہے علم غیب، ایک ہے خبر غیب۔ خبر غیب کا معنی یہ ہے کہ غیب کی خبریں، اور علم غیب ہے غیب کو جاننا۔ تو غیب کو جاننے والا صرف خدا ہے، صرف خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبریل کو بھی کوئی بات بتائے، فرشتوں کو بھی بات بتائے تو وہ خبر غیب ہوگی، وہ علم غیب نہیں ہوگا، خبر غیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا، یہ سورہ ہود میں ہے کہ تلک من انباء الغیب، کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ تو غیب کی خبریں کہا یا غیب کا علم کہا؟ بھئی قرآن نے کیا کہا؟ غیب کی خبریں۔ اور جب یوسف علیہ السلام کی باری بھی آئی، وہاں بھی کہا کہ ذالک من انباء الغیب، من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ غیب کی خبریں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں جو باتیں کہیں وہ غیب کی خبر، اگر غیب کی خبریں مان لیا جائے، اور علم غیب کا مخزن خدا کی ذات ہے، علم غیب اسی کا ہے۔ علم غیب کا معنی یہ ہے کہ وہ غیب جس کا جو جانا ہوا ہو، تو پہلے ہی جانا ہوا علم کس کا ہے؟ وہ صرف خدا کا ہے۔ اور اللہ فرشتے کو بتائے، پیغمبر کو بتائے، کسی ولی کو بتائے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بڑے عالم گزرے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں ان اللہ من علی نبی بألف الف غیوب، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہزاروں غیب بتائے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی خبریں ہزار الف غیوب لاکھوں خبریں بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں غیب کی لاکھوں بتائیں. ان کی گنتی کو اللہ ہی جانتا کتنی بتائیں. اتنا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے جتنے حضور پر اتارے، اس میں کوئی اختلاف. لیکن عام لوگ جو ہیں، عام لوگ چونکہ علمی اصطلاحوں کو نہیں سمجھتے، وہ کوئی بھی غیب کی خبر آ جائے تو ان کے رہنما جو ہیں ان کو بیان کرتے لوگ ہیں دیکھو بھائی علم غیب ہوا یا نا. اب عوام کو کیا پتہ چلے؟ بات تو غیب کی ہے ہی، تو کہ دیکھو علم غیب ہوا یا نا. بات کہی ہے غیب کی خبر کی، اللہ نے غیب کی خبر دی، اور یہ اپنے جہالات سے اپنے عوام سے اس طرح پوچھتے ہیں دیکھو بھائی غیب کی بات ہوئی یا نا. سارے کہتے ہیں ہاں جی ہے. تو جھگڑا بنا لیا. مسلمانوں میں حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں. اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ دیوبندیوں اور بریلوی میں کوئی اختلاف نہیں، ان میں بھی کوئی اختلاف نہیں. صرف اختلاف کون سا کہ بریلویوں میں جو علماء ہیں وہ اپنے عوام کو یہ فرق نہیں بتاتے کہ علم غیب اور خبر غیب میں فرق ہے. ذرا سا علمی بات وہ بتا دیں، ان کو سمجھا دیں تو آج پتہ چلے گا کہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ہم مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے بتاتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے عوام پر، وہ لوگ جو علم نہیں جانتے ان پر کچھ رحم کرو. جو اختلاف نہیں ہے اس کو خام خواہ کیوں اختلاف بناتے ہو؟ تو سورہ یوسف کا یہ جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں بھی کہہ دیا تھا، اب پھر کہا کہ یہ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم دے رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں دی یا نہیں؟ من علی نبی بألف غیوب لا یدری قدرہ الا ہو. اللہ تعالیٰ نے اتنی غیب کی خبریں دی کہ وہی جانے کتنی دی ہیں. تو لوگوں میں پروپیگنڈا کرنا کہ دیکھو جی یہ نبی کے علم کو نہیں مانتے، یہ ان کی جہالت اور ناواقفی سے کھیلنا ہے یا نہیں. صرف اختلاف کوئی نہیں. اگر اختلاف ہو تو وہ بیان کرتے ہوئے کیا دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ عقائد کے اعتبار سے سنی اور شیعہ میں اختلافات ہیں، اور وہ اختلافات ہیں ٹھوس ہیں، کتابوں میں لکھے واقعی اختلاف ہیں. لیکن دیوبندی بریلوی کا اختلاف ہے ہی کوئی نہیں. یہ صرف علماء نے، ان کے رہنماؤں نے چند اصطلاحیں اپنے عوام کو بتائی نہیں ہوتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پیغمبروں کو یہ غیب کی بات ان کو معلوم ہو، یہ جانتے ہی نہیں. حالانکہ ہم غیب کی باتیں جو پیغمبروں پر اللہ نے اتاری وہ ہم مانتے ہیں، لیکن ہم نام اس کا رکھتے ہیں خبر غیب. وہ اس کا نام رکھتے ہیں علم غیب. ہمارا خبر غیب رکھنا، نام رکھنا قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے. ان کا اس کو علم غیب کہنا وہ علم سے دوری کی وجہ سے ہے. لیکن اپنے عوام کو ان باتوں پر لانا اور مسلمانوں کو لڑانا، اللہ ہم ان کے لیے پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. اب میں نے نوح علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں، یوسف علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں قرآن پاک سے بتایا نا غیب کی خبریں، کہ غیب کی خبریں پیغمبروں کو اللہ نے دیں، فرشتوں کو دیں، اور اولیاء اللہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کئی غیبی خبریں دیتا ہے. اگرچہ ان میں قطعیت نہیں، پیغمبر کو خدا غیبی خبر دے وہ قطعی اور یقینی ہے، اور ولی کو دے اس میں احتمال ہے کہ کہیں کوئی چکر تو نہیں کسی کا. لیکن جب تحقیق کی جائے اور معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی اللہ نے خبریں دی ہیں. انبیاء اور اولیاء اللہ کے مقربین ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے درجات دیے. لیکن علم غیب کا لفظ جو ہے وہ مخلوق کے لیے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. جہاں بھی لفظ آئے گا خبر غیب آئے گا، اطلاع علی الغیب آئے گا، اظہار علی الغیب آئے گا، لیکن علم غیب کا لفظ نہیں ہوگا. علم غیبی کسنمی دانت وجود پروردگار. محققین کہہ گئے کہ علم غیبی کسنمی دانت وجود پروردگار، ہر کے گوئد کے بیدارم تو ازو باور مدار. جو کہے میں علم غیب جانتا ہوں اسی کبھی تصدیق نہ کرنا. کیوں؟ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. مصطفیٰ نے جو باتیں بھی کہیں وہ ان پر وہی آئی، اور وہی بھی جبرائیل وہی لائے جو خدا نے کہا. تو کوئی اختلاف ہے؟ سارے مسلمان ایک ہیں اس عقیدے میں، تمام اہل سنت والجماعت. صرف فرق کیا ہے کہ ان کے مولوی ان پر رحم نہیں کرتے، ان پر رحم نہیں کرتے. اور ابھی
مجھے ایک شخص نے ساتھی نے بتایا، وہ لندن سے آئے ہوئے ہیں کہ جی عوام کو لڑانے کے لیے اور بدگمان کرنے کے لیے ایک مولوی صاحب برمنگھم میں تقریر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کی تقریر بتائی، تو میں نے کہا کہ وہ تقریر ہے کہاں؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ یعنی یہ جو نیا سسٹم ہے کہ جہاں کوئی تقریر کرے وہ ای میل میں آ جاتی ہے، چینل میں آ جاتی ہے، آگے اس کو کنوے کر دیتے ہیں، تو وہ باقاعدہ طور پر موجود۔ میں حیران رہا، میں نے کہا اچھا چلو محفوظ تو ہو گئی، ہم اس کی تحقیق بعد میں کریں گے، لیکن ہے کیا کہ ایک عامی کہہ رہا ہے اپنے مولوی صاحب کو، مولوی صاحب میں عمرہ کا طواف کر رہا ہوں، میں عمرہ کا طواف کر رہا ہوں، لیکن مجھے وہ دعائیں نہیں آتی، عمرہ کا طواف کرتے ہوئے مجھے وہ دعائیں نہیں آتی جو پڑھی جائیں۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے بھائی دعائیں اگر نہیں آتی تو بسم اللہ ہی پڑھ لیا کرو۔ تو اس نے اپنی میر پوری زبان میں کہا کہ مجھے مطلب کہ میں نے تو بسم اللہ بھی نہیں صحیح طور سے آؤں گی، تے طواف کرنا کی کرا؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں تو تینوں نہ کوئی دعا آوے نہ کوئی آیت آوے اور تینوں بسم اللہ بھی نہیں آؤں۔ وہ کہتے ہیں نہیں آؤں، اور پھر تو طواف اس طرح کر، طواف کر تے بھابیاں گالاں کڈیا کر، تیرا طواف قبول ہو جائے گا۔ اور یہاں اس مجلس میں بھی 2-3 ساتھی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے خود اس کو سنا ہے، چینل خود سنا ہے۔ ہمیں چونکہ بات کو بڑھانا مقصود نہیں ہوتا، میں نام نہیں لیتا، نہ بتانے والوں کا اور نہ یہ مسئلہ فرمانے والے کا نام۔ میں نے کہ تو گالاں کڈیا کر، اور پھر انہوں نے گالاں 2-3 نام مکمل کر کے تیرے کیا لفظ، یعنی تیرے بڑے ایسے، تیرے بڑے ایسے، تیرے بڑے ایسے، ان کا نام لے لے کر ان کو گالی دو۔ تو وہ آدمی صاحب بیچارہ سادہ، اس نے کہا کہ مولوی صاحب ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ گالی دینا گالی ہے، کسی کو گالی دینا گناہ ہے، تو میں خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہوئے گالیاں دوں تو یہ گناہ نہیں ہوگا؟ ان کا گناہ کیا، اتنا ثواب ہوگا، تو کیا تیرے سارے پہلے بھی بخشے جائیں گے۔ اب اگر اس قسم کی باتیں خدا رسول کے نام پر مولویت کے لباس میں یا پیروں کے انداز میں کہی جائیں تو سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کو بدگمان کرنا ہے، اور کوئی بات ہے؟ اس لیے میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو لڑانے والے اپنے کام کو چلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ہمیں مسلمانوں کو یونائٹ ہو کر یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بات تو سمجھا دے۔ اب میں نے آپ کو بات بتائی کہ فرق کیا ہے، ہم اس کا نام رکھتے ہیں خبر غیب، یہ اس کا نام اپنی کمزوری علم کی بنا پر رکھتے ہیں علم غیب۔ علم غیب کا لفظ پورے قرآن میں اور پورے ذخیرہ حدیث میں مخلوق کے علم کے لیے نہیں ہے، کسی فرشتے کے علم کے لیے بھی نہیں، پیغمبر کے علم کے لیے بھی نہیں۔ ان کے لیے لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بتائے اطلاع علی المغیبات یا خبر غیب یا اظہار الغیب، جب یہ لفظ موجود ہیں تو ہم نے ضرور لڑنا ہے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اور عوام کو بتانے کے لیے کہ بڑے اختلاف ہیں، بڑے اختلاف ہیں۔ میں آپ سے اللہ گھر میں کہتا ہوں واللہ اختلاف کوئی نہیں، اختلاف صرف ان کی نیتوں میں ہے کہ اختلاف باقی رکھنا ہے۔ کیوں اختلاف باقی نہ رکھنے، ہمیں پوچھے گا کون؟ تو سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے سارے واقعات بیان کر کے اخیر میں کہا کہ ہم غیب کی خبریں ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس وقت مجھے بتانے والی چیزیں تو بہت سی تھیں، لیکن ایک بات یہ بھی بتانی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت، ان کا طریقہ ان آیات کی روشنی میں کیا ملتا ہے۔ وقت مختصر ہے، بات کو لپیٹتے ہوئے میں چند باتیں جو لوگوں نے پوچھی ہیں کہ سیرت کے بارے میں ان باتوں کو بتائیں، تو میں اس کے بارے میں آپ کو یہ توجہ دلاتا ہوں کہ آپ
ایک دفعہ وہ منظر سامنے رکھیں، کیا؟ سارے واقعات کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے کہہ ہی دی بات کہہ ہی دی، تو کہ تم نے پہلے یوسف کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اب انہوں نے حیرت کی نگاہ سے دیکھا اس کے چہرے پر کہ ہم تو رہنے والے ہیں کنعان کے اور آئے ہوئے ہیں عزیز مصر کے پاس، یہ مصر کا آج بادشاہ یا مصر کا سربراہ جو ہے یہ یوسف کا نام لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا حال علمتم، تمہیں پتہ ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے جب یوسف کا نام اس کی زبان سنا، ہیں یوسف کا نام یہاں کیسے آ گیا؟ جب غور دیکھ کیا اس چہرے پر تو کچھ پرانے آثار، کچھ دھندل کے آثار، کچھ نشان آنکھوں میں انہوں نے پائے۔ کہا انت یوسف، کیا یوسف تو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی وہی یوسف ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بڑا احسان فرمایا کہ مجھے کس طرح، میں جس طرح کنویں میں گرا تھا، میں کنویں میں پڑا ہوا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے اٹھایا اور مختلف مراحل سے گزارتے اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ کا احسان ہے۔ تو بھائیوں نے جب دیکھا تو اب بات کھول گئی ساری۔ وہ بھی چونکہ پیغمبر زادے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو غلطی ان سے ہوئی، لیکن انہوں نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے صاف یہ کہا، یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے لقد آثرک اللہ نے آپ کو ترجیح دے دی، چن لیا، آپ کو یہ فوقیت دی کہ اس مقام پر پہنچایا۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم تو غلطی پر تھے۔ بھائیوں نے پھر اور کٹ ہوتی نہیں کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت دیکھیے، انہوں نے جب بھائیوں کو کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کو کہا کہ کیا حال علمتم، کیا تم جانتے ہو ما فعلتم بیوسف و اخیہ، ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، کیا تم کو پتہ ہے؟ تو ساتھ ہی کہا کہ تم نے کیا کیا، اذ انتم جاہلون، جب کہ تم ناواقف تھے، تم جہالت میں تھے، ناواقفی میں تھے۔ تو اب جب کوئی اپنے دشمن کے ساتھ مخالف کے ساتھ بات کرتا ہے تو کہتا ہے تم نے یہ کیا۔ تو حضرت یوسف نے خود ہی ان کو تھوڑی سی بنیاد فراہم کر دی کہ تم نے ناواقفی میں کیا، جہالت میں کیا، ناواقفی میں، تمہیں علم نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہنا تھا نا اخیر میں کہ ہم نے جہالت میں یہ غلطی کی، ناواقفی میں یہ غلطی کی، کہنا انہوں نے تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو سجیسٹ کر دی تمہیں پتہ ہے ما فعلتم بیوسف، تم نے کیا کیا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب کہ تم کو سمجھ نہ تھی۔ تو جب کہ تم کو سمجھ نہ تھی، یہ رعایت کس نے سجیسٹ کی؟ حضرت یوسف نے۔ کن کو؟ ان خطا کاروں کو جنہوں نے کے ساتھ یہ کیا تھا۔ آج ہماری کسی سے لڑائی ہو جائے، کسی سے اختلاف ہو جائے تو ہم اس طرح اختلاف کو اس کے سامنے ڈبل کر کے پیش کرتے ہیں، ڈبل کر کے، کہ بالکل وہ لاجواب اور عاجز ہو جائے۔ اور یہ یوسف کی سیرت ہے کہ انہوں نے ان کو رعایت بھی تجویز کر دی کہ تم نے جو کیا تمہیں پتہ ہے، اور کب کیا؟ جب تمہیں پتہ نہیں تھا، بے سمجھی تھی۔ تو انہوں نے یہی کہنا تھا، ہم بے سمجھ تھے، انہوں نے خود اس کو کہہ دیا۔ تو پیغمبرانہ سیرت جو ہے وہ اتنی بلند ہے کہ اس میں اس جذبہ انتقام کی آپ کوئی آہٹ تک محسوس نہیں کریں گے، کوئی سرسراہٹ تک بھی محسوس نہیں کریں گے کہ اتنا بڑا کام، لٹکانا کنویں میں، دوسرے غلام بنا لیں، اور پھر حضرت یوسف کا جیلوں تک میں جانا اور تکلیف، یہ کوئی کم باتیں تھیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کوئی پہلی دفعہ جب جتلایا اور کہا جب تم نے ناسمجھی میں ایسا کیا تھا، کیا تم کو پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ، اس کے بھائی کے ساتھ بے سمجھی میں کیا کیا تھا؟ اس طرح لقمہ دے دیا ان کو کہ اس رعایت کے ساتھ وہ آگے بڑھیں۔ تو یہ پیغمبرانہ سیرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا واقعات پیش آئے تو یوسف علیہ السلام نے جب کہہ دیا یوسف علیہ السلام نے کہ میں یوسف ہی ہوں، اور انہوں نے بھی اقرار کر لیا
کہ ہم خطا کار ہو گئے، تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ لا تثریب علیکم الیوم، تثریب کہتے ہیں ملامت کو، اور اس سے بڑا درجہ شکایت کا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یہ شکایت اور شکوہ اور گلا، تو یہ تو بڑی چیز ہے۔ اس سے آگے یہ ہے کہ شکایت و درکنار، ملامت بھی اس کی میں نہیں کرتا، لا تثریبہ، میں ملامت بھی نہیں کرتا، شکایت تو میں نہیں کرتا ہی نہیں، لیکن میں ملامت بھی نہیں کرتا۔ یہ کس قصے کی، کس قصے کی؟ جب مجھے تم نے کنویں میں لٹکایا، جب تم نے مجھے کنویں میں لٹکایا، میں اس واقعہ کی تمہیں ملامت تک نہیں کرتا، تم سے ناسمجھی میں ہو گیا تھا۔ انہوں نے بھی کہہ دیا ہم سے خطا ہو گئی تھی۔ تو بات کو بڑھانا اور مسالے لگا کر اس کو انتقام لینا اپنا، یہ پیغمبرانہ سیرت نہیں۔ کہ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو بس اس کے پیچھے اس طرح پڑ جانا کہ زمین و آسمان کو ہلا کر رکھ دینا، یہ پیغمبرانہ سیرت نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا تو وہ کنویں والی بات ختم ہو گئی نا، جب کہا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب ابھی یعقوب علیہ السلام وہاں نہیں آئے مصر میں، ابھی تو بھائیوں نے تعارف کیا۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ساری منزلیں پوری ہو گئیں تو انہوں نے آئے تھے اپنے باپ کے پاس سے، اور آئے تھے اب وہ تیسری دفعہ، پہلی دفعہ آئے تھے غلہ لینے، دوسری دفعہ آئے تھے بنیامین کو ساتھ لے کر۔ جب بنیامین پر وہ کیس بن گیا اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اس بہانے سے روک لیا، تو پھر یہ گئے پھر والد کے پاس، اور پھر والد، اس میں علامہ قرطبی نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر دیا تھا۔ اس خط کی تفصیلات میں اس وقت بیان نہیں کرتا کہ تم جا کر مصر کے بادشاہ کو دو، وہ میرے بیٹے کو شاید رہا کر دے۔ اس وقت تک یعقوب علیہ السلام کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یوسف نے اس کو پہچان کر اپنے پاس رکھا ہے۔ انہوں نے تو سفارش کی، کہا کہ اے عزیز مصر، اے عزیز مصر، ہم کوئی عام آدمی نہیں ہیں، ہم بڑے معزز ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ میں یعقوب صفی اللہ ہوں، میں اسحاق کا بیٹا ہوں۔ اسحاق کون ہے؟ اس کے باپ کا نام تھا ابراہیم خلیل اللہ۔ ہم باعزت لوگ ہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ تو ہمارے بارے میں جو افواہ پہنچی ہے کہ انہوں نے غلے میں سے کسی برتن کو چوری کر لیا ہے، ہم ایسے چور نہیں ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جو خط لکھا، وہ خط لے کر بھائی آئے شاہ مصر کے پاس اپیل کرنے کے لیے کہ ہمارے بھائی کو رہا کر دے، ہمارا باپ جو ہے وہ اس کا منتظر ہے۔ پہلے بھی اس کا ایک بھائی ہم جنگلوں میں گم کر آئے تھے، اب یہ اس کا بھائی آپ کے قبضے میں ہے، اے عزیز مصر اس کو رہائی دے دے۔ تو انہوں نے جب وہ خط پیش کیا تو اس خط میں باپ کی، یوسف علیہ السلام نے جب باپ کے خط کو پڑھا، اس کی آزردگی کو پڑھا، پریشانی کو، اور کہا، جب وہ خط یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام نے پڑھا، پھر آپ سے قرار رہ ہی نہیں سکا۔ آپ نے پھر ظاہر کر دیا، اسی وقت ظاہر کر دیا کہ تمہیں پتہ ہے کنعان سے آنے والوں، تمہیں پتہ ہے ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یعنی جو چیز پہلے چھپائی ہوئی تھی یعقوب علیہ السلام نے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ باپ کے خط کو اور اس کے عاجزی کے ساتھ بھرے ہوئے خط کو اور پریشانی سے بھرے ہوئے خط کو دیکھ کر وہ اپنی آنکھوں کو بھی قابو میں نہ رکھ سکے۔ آنکھیں آنسو برسا رہی تھیں، باپ کی یاد آ رہی تھی، لیکن ابھی تک کہا نہیں تھا۔ اور جب ان کا الفالتو ما فالتو یوسف واقعی منکم، اس سے پہلے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، اس کے بعد تو انہوں نے جب اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی، انتا یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ بھائی ہے بنیامین پاس ہی۔ تو جب انہوں نے راز کھول دیا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے جلوہ کیا تھا، جب راز انہوں نے کھول دیا تو پھر گئے، انہوں نے پھر کہا، باتیں تو لمبی ہیں لیکن کہا کہ اب تم جاؤ وَأْتُوا بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ،
تو جتنے بھی تمہارے آدمی ہیں برادری گھر کے، جتنا تمہارا کنبہ ہے، سب کو لے کر آؤ، سب کو لے کر آؤ۔ اس وقت انہیں خیال آیا کہ والد کی تو آنکھیں جاتی رہیں، اس کی تو نظر بہت کمزور ہو گئی ہے، تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں اپنا ایک قمیض دیتا ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہ قمیض تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے حضرت ابراہیم پر اتاری تھی جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو آگ میں ڈالیں تو وہ قمیض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے اتاری۔ جب وہ قمیض ابراہیم کے جسم پر آ گئی، پھر مجال تھی کہ جنت کی قمیض کو آگ چھوئے۔ دور سے آگ نظر آ رہی تھی، آگ میں ابراہیم کھڑے تھے، ان کا لباس مبارک وہ قمیض تھی، لیکن ان کو نہیں پتا تھا قمیض آئی کہاں سے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے وہ قمیض دی تھی حضرت اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو۔ حضرت اسحاق نے وہ قمیض دی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ تو یعقوب علیہ السلام کو چونکہ اپنے بیٹوں میں سب سے پیارا یوسف تھا، انہوں نے پیارے یوسف کے گلے میں برکت کے لیے وہ قمیض لپیٹ کر، بہت باریک ہوگی، بہت پتلی سی ہوگی، اس کو لپیٹ کر اس طرح جیسا کہ نالی ہوتی ہے، اس طرح جس طرح کئی لوگوں نے تعویذ لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو گرایا گیا، تو گرانے سے پہلے بھائیوں نے یوسف کی جو اصل قمیض تھی بڑی، وہ اتار لی تھی تاکہ اس پر خون لگا کر بھیڑیے کا باپ کے پاس جا کر کہیں گے کیا کہا زیبو کہ اس کو لے لیا، اس نے بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس قمیض پر تو خون ڈالنا تھا، وہ تو ان کو لے کر کے، لیکن وہ جو نالی لٹکی ہوئی تھی تعویذ کی طرح کی، وہ انہوں نے نہ اتاری، وہ رہی یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اور یہ اس کی برکت تھی، جنت کی قمیض کی برکت تھی کہ قافلے والا آئے جن کو پانی کی تلاش تھی، اور انہوں نے جب برتن اپنا لٹکایا پانی کے لیے، اندر نگاہ ڈالی تو وہاں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا، تقریباً 7 سال اس کی عمر تھی۔ اور قمیض کی برکات، یوسف علیہ السلام جب گئے مختلف مدارس سے گزرنے کے بعد، جب بھائیوں نے اپنے آپ کو خطا کار کہا تو ان کہا کہ جاؤ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، جتنے بھی ہمارے گھر کے افراد ہیں سب کو لے آؤ، سب کو تم لے آؤ۔ تو جب کہا تو اس وقت دھیان آیا کہ باپ کی تو آنکھیں جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہی، یا نظر بہت کمزور ہو گئی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قمیض کا پتہ تھا، کہا کہ تو میری یہ قمیض لے جاؤ، وَأَلْقُوا عَلَىٰ وَجْهِ أَخِي، ابھی تو اس کو میرے باپ کے اوپر ڈال دینا، اسی وقت اس کی آنکھیں یا بصیرت دیکھنے والی ہو جائیں گی۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل نے حضرت یوسف کو بتا دیا تھا کہ اس قمیض کی تاثیر یہ ہے۔ تو واقعی وہ جو قمیض جب لے کر لینے آیا، جب وہ قمیض لے کر آیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اسی وقت وہ فرتدہ بصیرت دیکھنے والے ہو گئے۔ تو حضرت وہ جو منظر تھا کہ جب یوسف علیہ السلام بھائیوں کو پہچان رہے تھے اور بھائی یوسف کو بھی جان رہے تھے، اور کہہ دیا اب سارے راز کھل گئے، بنیامین بھی وہیں تھا، یوسف بھی وہیں تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام تو 40 سال سے زیادہ عرصہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ جب بھائیوں نے کہا تھا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا تو انہوں نے کہا میں اللہ کی مدد مانگتا ہوں۔ تو یعقوب نے اللہ کی مدد کیوں مانگی؟ وہ اسی لیے ان کو یقین تھا کہ یوسف مرا نہیں ہے، یوسف کو بھیڑیا نہیں کھا گیا، لیکن یوسف کو دوبارہ لائے گا کون؟ اللہ، اللہ المستعان، میں اللہ کی مدد مانگتا ہوں، وہ مستعان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو ملامت بار بار نہیں کیا کہاں گیا یوسف، کہاں گیا، نہ، ایک ہی دفعہ کہا، پھر 40 سال کا صبر دیکھو، صبر دیکھو ان کا کہ 40 سال وہی بچے بیٹے بھی گھر میں ہیں، یعقوب بھی گھر میں ہیں، لیکن مجال ہے کہ ان کو وہ کہیں کہ کہاں گیا یوسف، کہاں گیا، یہ نہیں ان کو کہا۔ اور لیکن یہ جو ان کی دعا تھی، جب انہوں نے پہلی دفعہ آ کر کہا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ جاؤ اباہم عشاء یبکون، جب یہ روتے ہوئے باپ کے پاس آئے کہ ہم تو گئے تھے، ہم کو چل پھر رہے تھے کہ بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا، اس نے یعقوب نے کہا تھا بات کوئی بنائی ہوئی معلوم ہوتی ہے، سب والے امرا، لیکن ساری صبر جمیل،
صبر جمیل اللہ المستعان، اللہ میری مدد کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ مدد کی، کب کی؟ کہ جب وہ قمیض آئی یوسف یعقوب کی آنکھوں پر پڑی، وہ بصیر ہو گئے۔ اب بھائی بھی آئے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ، وہ یوسف تو بادشاہ بنا ہوا ہے، یوسف تو بادشاہ بنا ہوا ہے، باپ بھی اس میں حیران۔ اب سب کنبے کو اپنے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو میں آپ کو توجہ سب دلا رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا تھا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سارے آنا، سارے آنا۔ کیا مانا؟ بہت غور طلب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت و سمجھنا۔ ان کا سارے آنا، اور یعقوب علیہ السلام کے گھرانے میں جہاں سے وہ بھائی آئے تھے اور ان کے بڑے یعقوب تھے، ان کے 93 افراد تھے۔ 93 کتنے؟ 100 کے قریب، یعنی 93 افراد تھے گھر کے۔ تو سارے پھر آ گئے مصر میں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے سارے کیوں طلب کیے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ تم بھائی ہو آ جاؤ اور باپ کو بھی لے آؤ؟ لیکن وہ جو بھائی تھے وہ بھی سارے بیٹوں والے اور پوتوں والے ہوئے تھے۔ تو سارے عورتیں اور مرد مل کر جو افراد تھے وہ 93 تھے۔ تو 93 کا قافلہ جب آیا، اس سے پتہ چلا، ذرا غور کرو، آج لوگ اپنے سگے بھائیوں جو قریب کے ہیں، جن میں وہ رہتے ہوئے ہوں، ان کو بھی جب بڑے ہوتے ہیں اپنے کاروبار میں جاتے ہیں تو ان کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام بھائیوں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے پوتوں کو، سب کو کہتے ہیں وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ، سب کو لے کر آؤ۔ تاکہ قحط کے اس زمانے میں جہاں یہ اناج اور غلے کے لیے مارے پھر رہے تھے، یوسف علیہ السلام نے پسند نہ کیا کہ ہمارے خاندان کا کوئی فرد بھی اس طرح مانگتے پھرے۔ کہا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو لے کر آؤ۔ اور جب سب کو لے کر وہ آئے، سب کو لے کر، تو کنعان تو انہوں نے چھوڑ دیا نا، تو کہاں آ گئے؟ مصر میں۔ کون؟ مصر میں یوسف علیہ السلام تھے۔ یوسف علیہ السلام مصر میں تھے اور وہ سب کو لے کر آ گئے۔ زمانہ آگے بڑھتا گیا۔ پھر اس مصر میں آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو مصر پر حکومت کس کی تھی؟ فرعون کی۔ تو فرعونہ مصر اس وقت حکمران تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام یہ مصر کے اس علاقے میں کس طرح پیدا ہوئے کہ پانی کے کنارے چلتے وہ پھر اس کو اس طرح خدا تعالیٰ نے پہنچایا کہ خود فرعون کے شاہی دربار میں پہنچا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آئے تھے، اور اس کے بعد اسی کے قرب و جوار میں، مصر کے قرب و جوار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حکومت کے کارندے بچوں کو قتل کرتے تھے، یذبحون ابناءہم، بچوں کو قتل کرتے تھے اسی میں کہ کوئی بچہ میرے تو ہم قتل کر دیں، وہ تلاش کر رہے تھے۔ تو ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح متوجہ کیا کہ اے عورت، اے ماں فلاں کی، جب تو کوئی اندیشہ کرے کہ اس کو وہ شکلے جائیں گے تو اس کو پانی میں ڈال دے، پہنچانے والے پھر وہ ہم ہیں۔ لا تحزنی، غم نہ کرنا، انا رادوہ الیک، کوئی بہانہ پیدا ہوگا پھر تمہیں دلائیں گے۔ تو جب فرعون کے دربار میں پہنچے، دودھ پلانے کے لیے ضرورت ہوئی، تو پھر آخر کون کام آئی؟ اس کی ماں ہی۔ تو جو خدا تعالیٰ کے اپنے تدبیریں تھی اس کے مطابق وہاں پہنچے یا نہیں۔ تو یعقوب یوسف حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پہنچے؟ فرعون کے دربار میں۔ فرعون کے دربار میں جب وہ پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام، تو سارا قصہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یعقوب کے گھرانے کی پہلی ہجرت، یعقوب کے گھرانے کی پہلی ہجرت کہاں سے ہوئی؟ کنعان سے۔ کہاں؟ مصر میں۔ جب ان کے فیملی ممبرز کتنے تھے؟ 93۔ پھر مصر میں بنو اسرائیل آباد ہوئے۔ جب یوسف علیہ السلام کے خاندان کی حکومت وہاں باقی نہ رہی تو وہاں جو قبطی قوم تھی یا قوم عمالیق تھی،
وہ پھر مصر پر چھا گئی، تو حکومت تو فرعونوں کی ہو گئی، لیکن ان کی رعایا میں مصری بھی تھے، قبطی بھی تھے، امالیک بھی تھے اور بنو اسرائیل بھی تھے۔ تو بنو اسرائیل کیا سمجھے جاتے تھے کہ موسیٰ کی قوم، تو موسیٰ نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ میں اسرائیلی ہوں اور ان کا میں روحانی قائد ہوں، اور وہ ان کے قائد تھے۔ تو پھر ایک رات موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر نکلے تھے، جب دریا دو ٹکڑے ہو گیا، رستہ دیا، آپ نے سنا نا قصہ؟ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے تھے یا نہیں؟ کتنے تھے؟ 6,70,000۔ تو جب پہلی ہجرت ہوئی کنعان سے مصر کو تو کل کنبہ تھا 93، اور اب جب دوسری ہجرت ہوئی سے بنی اسرائیل کی، کہاں سے؟ مصر سے، جب انہوں نے ادھر جانا تھا۔ اور سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ تو اب کتنے تھے؟ 6,70,000۔ اور پہلے سے ایک دعا آ رہی ہے تورات میں کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اب بھی کوئی ایسا ملک ہے کہ جو ایک ہی قوم ہو؟ پاکستان میں 20 قومیں، انڈیا میں 20 قومیں، بنگلہ دیش میں 20 قومیں، آج صرف اسرائیل ایک ملک ہے جو صرف ایک اسرائیل کے نام سے ہے کہ ساری اولاد یعقوب ہے۔ تو یہ خدا کا وعدہ تھا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ تو اب 93 تو ہو گئے تھے یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں۔ تو جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا مصر میں، تو انہوں نے کہا بیٹے کو، بیٹے یا یوسف، جب میرا انتقال ہو تو میری باڈی کو تم نے وطن بھیج دینا اور میرے باپ اسحاق کے پاس ہوئے دفن کرنا۔ تو وہ پھر دفن وہی ہوئے۔ اور یوسف علیہ السلام پر جب آخری وقت آیا تو دریائے نیل کے کنارے پر انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں دفن کرنا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ اب ہجرت کر کے مصر کو چھوڑیں، تو ساتھ ہی حکم الہی ہوا کہ یوسف کا صندوق بھی ساتھ لے جانا۔ تو وہ یوسف جو کنویں سے نکلنے کے بعد مختلف مدارج سے نکل کے گزرتے یہاں پہنچے تھے، اب دوبارہ وہ جا رہے ہیں۔ تو ان سب میں ایک ربط ہے ان سارے واقعات میں۔ تو میرا تو خیال یہ تھا کہ یہ ساری بات پوری ہو جائے گی، لیکن پوری نہیں ہو سکی، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 93 آدمیوں کا قافلہ لے کر مصر آئے۔ ابھی وہ مصر پہنچے نہیں تھے، کہتے یوسف علیہ السلام پہلے نکلے ہیں۔ کیوں؟ باپ آ رہا ہے۔ اگر بیٹا شاید مصر ہو کر یہاں بیٹھا ہے اور باپ اس میں داخل ہو آ کر، تو باپ بیٹے نے پھر بھی ملنا ہی تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا نہایت روشن پہلو یہ ہے کہ وہ باپ کے استقبال کے لیے نکلے، ساتھ ان کے 4,000 سپاہی سلامی دینے والے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا عزیز مصر نے، اب جو مہمان آ رہا ہے، تو میں جو کہ عزیز مصر ہوں، اب 4,000 فوجی یا سپاہی یا جو بھی تھے، انہوں نے آ کر سلامی دینی ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے مصر کے اندر نہیں، مصر سے باہر ہو کر باپ کا استقبال کیا، اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہے، کہ مصر کا بادشاہ ہے، لیکن فوجیوں نے دیکھا، درباریوں نے دیکھا کہ پہلی دفعہ یہ موقع ہوا ہے کہ بادشاہ کسی کے استقبال کے لیے جا رہا ہے۔ ابھی سب کو پتہ نہیں چلا کہ باپ آ رہا ہے، لیکن جب حضرت آئے اور آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف کی ملاقات تو وہی ہو چکی تھی باہر، لیکن جب آ گئے تو پہلا اعلان کیا، مطلب یہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں اب امیگریشن کے کچھ قواعد تم پر نہیں، ان کا ادخلوا مصر، اب تم مصر میں آؤ، جہاں چاہو پھرو۔ اس قحط کے زمانے میں جب کہ کھانے کو نہیں ملتا تھا، ایک شاہ مصر بلاتا ہے اور ایک قوم کہتا ہے اب تم جائے چاہو۔ اس کا معنی یہ تھا اب باہر کے آئے ہوں کے کوئی قواعد تمہیں یہاں نہیں روکیں گے، یہ تمہاری اپنی جگہ ہے، جہاں چاہو پھرو، مطلب یہ کہ اب واپس نہیں جانا۔ تو جب یہ جلال دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی تخت کو نہیں چھوڑا، تخت پر بیٹھے آئے تو کہا اپنے ماں باپ کو کہ آپ بھی یہاں آئیں۔
تو حضرت یوسف نے ماں باپ کو تخت پر کیوں بلایا؟ تعظیم کے لیے. خود نیچے نہیں اترے کہ خود اگر نیچے اترتے تو حضرت یوسف کا تو تواضع ظاہر ہوتی. تواضع ہے کہ انہوں نے تواضع کیا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے. حضرت یوسف نے اپنا مقام تو وہی رکھا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ماں باپ کو وہاں بلایا. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، قرآن نے کہا کہ انہوں نے اوپر بلایا. تو جب یوسف علیہ السلام نے ماں باپ کو وہاں بلایا، اس سے پتہ چلا کہ ایک طریقہ عزت کا یہ ہے کہ اس کو اونچا کرو. والدین جب اونچا ہو گئے تو خدا کا ایسا جلال چمکا، اچانک 11 کے 11 بھائی سیدھے میں گر پڑے. وہ سیدھا کیا تھا؟ اللہ کے جلال کو تھا. اے اللہ، تیرے جلال کی شان اور تیرے جمال کی شان، تو جب اپنا جلال دکھائے تو کس طرح حالات تو نے بدلے کہ وہ بھائی جنہوں نے یہ کیا اب وہ سیدھے میں گر گئے 11 بھائی. اور پھر ماں اور باپ وہ بھی سیدھے. ماں باپ کا سیدھا شکر کا تھا کہ آج ہم یوسف کو بھی مل رہے ہیں، بنیامین کو بھی مل رہے ہیں، وہ شکر کا سجدہ تھا. اور وہ جو بھائی تھے ان کا بھی اللہ کی عظمت کو، اس کے جلال کو جب سارے گر پڑے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان، آج تو وہی خواب جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، رأیت الشمس والقمر، میں نے دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میرے آگے سیدھے پڑے ہوئے. یہ تو تعبیر آ گئی اسی بات کی. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی، ولی اے فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، وہ آپ ذرا اس تصور میں ذرا غور کریں ان حالات میں تو انسان کی روح کہاں پڑتی ہے کہ یا اللہ، جب تو اپنا جلال دکھاتا ہے، جب تو اپنا جلال دکھاتا ہے تو بادشاہوں کا انداز، بادشاہوں کی زندگی کروٹیں. اور یوسف علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے بڑا عجیب. انہوں نے جو اگر وہ بیان کیا جائے تو ان کی سیرت کا حق ادا ہو جاتا ہے. خطبہ وہاں باپ بھی وہاں موجود ہے، بھائی بھی وہاں موجود ہیں، دربار بھی موجود ہیں. عزیز مصر کے طور پر حضرت نے جو دعا کی اور کہا، ایک بھی اپنی تکلیف اس خطبے میں نہیں ذکر کرو، یعنی اپنی تکلیف کی ایک بھی بات انہوں نے نہیں کی. انہوں نے تکلیف کی بجائے اللہ کا شکر کیا. میں اس خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اخرجنی من السجن، جس نے مجھے جیل سے نکالا. تو مصیبت کا ذکر نہیں کیا، انعام کا. تو پیغمبرانہ سیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مصیبت کو انعام سے بدل دے، جس تکلیف کو آرام سے بدل دے. تو پیغمبر تکلیف کا ذکر نہیں کرتے، آرام کا ذکر کرتے ہیں، زحمت کا ذکر نہیں کرتے، رحمت کا ذکر کرتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اپنی تکلیفوں کا یا انعامات کا آغاز کہاں سے کیا؟ اس خدا کی حمد و ثنا جس نے مجھے نکالا جیل سے. تو جیل سے ذکر کیا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ کنویں سے کیوں نہیں ذکر کیا؟ تکلیفوں سے ذکر ہوئی تھی کنویں سے، کنویں کو ذکر نہیں کیا. حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ باپ کے آنے سے پہلے میں بھائیوں کو معاف کر چکا ہوں، اب کنویں کا ذکر کیوں کروں؟ پیغمبر کا حوصلہ دیکھو، پیغمبر کا حوصلہ کتنا ہے کہ بھائیوں کو میں پہلے معاف کر چکا ہوں، اب جب باپ آیا ہے تو اب میں خدا کی حمد و ثنا کروں گا. سب خدا کی تعریف جس نے مجھے جیل سے نکالا، اور جیل سے نکالا میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے ان میرے بھائیوں کو اور میرے باپ کو گاؤں سے نکالا، مصر میں پہنچا دیا. میں اس کی تعریف، تو خدا کی تعریفیں کی، کہیں بھی اپنی شکایت نہیں کی. یہ پیغمبرانہ سیرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا صدقہ ہمیں یہ بات یاد رکھنے پر مجبور کرے کہ حضور نے جب مکہ فتح کیا اور مصر، مکہ سے جب نکالے گئے تھے، دوبارہ جب مکہ میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی تو حضور نے بھی یوسف کا نام لیا. آج میں اپنے مقابلین کے سامنے، مکہ والوں کے سامنے، اپنے دشمنوں کے سامنے، مشرکین کے سامنے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم. تو حضور کو بھی اس وقت حضرت یوسف یاد آئے. تو حضرت یوسف کی سیرت جو ہے وہ عجیب خزانہ ہے معارف کا اور حقائق کا. اگر مسلمان جان لیں تو ان کو پتہ چلے کہ اپنے مخالفین سے کیا برتاؤ کرنا ہے، دشمنوں سے کیا برتاؤ کرنا ہے، جن سے لڑائی ہو جائے پھر کیا برتاؤ کرتا ہے، انسانی حقوق کیا ہیں، انسانی وحدت کیا ہے، اس کے لیے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال چمکتا ہے اور اس کا جمال اترتا ہے. وما علینا الا البلاغ. میرا پروردگار بڑی باریک تدبیریں کرتا ہے،
بڑی باریک تدبیریں. تو باریک تدبیریں کیا ہیں؟ باریک تدبیریں کیا ہیں؟ واقعات زمانہ. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو واقعات چل رہے ہیں، جو جنگیں ہو رہی ہیں، جو امن ہو رہا ہے، جو دوستی ہو رہی ہے، جو شادیاں ہو رہی ہیں، جو ماتم ہو رہے ہیں، دنیا میں جتنے بھی یہ واقعات ہیں، ان واقعات کے درمیان ایک بڑا لطیف، بڑا ہی باریک ایک ربط ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کارخانہ یوں ہی نہیں بنایا ہوا. اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک طرف یوسف کے بھائیوں کو حسد ہو رہا تھا کہ باپ اس بچے سے، ہمارے بھائی سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے، ہمارے ساتھ نہیں. ایک طرف یہ تھی. اور خدا کے فیصلے میں یہ تھا کہ اگر ایک دفعہ یوسف کو باپ سے چھینا گیا تو پھر میں اس کو کس طرح یوسف کو بادشاہ بناؤں گا. اور یہی بھائی جو حسد کے مارے ہوئے تھے، محتاج بن کر قحط کی وجہ سے غلہ لینے جائیں گے. تو یہ ساری باتیں ہوئے ہیں. ایک باریک ربط پہلے سے تھا. ابھی یوسف بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، یعقوب علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے یہ تھا کہ کیسا ہوگا. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو واقعات لانے ہیں اور جو واقعات بنانے ہیں، ان سب کے درمیان ایک بڑا باریک ربط ہے. اور اس باریک ربط کی بنا پر خدا کا نام ہے لطیف. لطیف کا معنی نہایت باریک چیز میں جا کر ربط قائم کرنے والا. جیسا خدا کہتے ہیں علیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس طرح خدا کا ایک نام ہے لطیف. تو لطیف کا معنی یہ کہ اعمال اور نتائج اعمال میں کیا ربط ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اعمال ہیں، لیکن ان کے نتائج کہاں ہیں؟ جب وہ یوسف کو کنویں میں گرا رہے تھے، اس کے نتائج مصر میں تھے. تو دانا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو اعمال اور نتائج اعمال میں کسی ربط کو جان لے. کسی ربط کو، ایک ربط ہے جو خوشیوں اور غمیوں میں جو ربط ہے، خوشیوں اور غمیوں میں جو ربط ہے اس کو پہچان لے. کسی عمارت کے بننے میں جو ربط ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ وقت پہلے سے طے شدہ ہے جب وہ عمارت گرے گی. بچے کی پیدائش پر خوشیاں منانے والے مبارک ہو، وہ منا رہے ہیں، لیکن اللہ کے علم میں ہے ایک وقت آئے گا یہ بچہ بھی مرے گا. جوان مرے گا یا بوڑھا ہو کر، یہ تو خدا کو پتہ ہے. لیکن تو یاد رکھو، جو پیدا ہوا مرنے کے لیے اور جو عمارت بنی گرنے کے لیے. اعمال نتائج اعمال سے فارغ نہیں، ان دونوں میں ایک بڑا لطیف ربط ہے. تو یہ کس نے کہا؟ حضرت یوسف نے اپنے خطبے کے آخر میں جب سارے آئٹم بند دیے، اپنا خطبہ دیا، تو پھر کہا ان ربی، بے شک میرا پروردگار، لطیف لما یشاء، جو اس کی مشیت میں ہونے والے واقعات ہیں ان کو بہت باریکی سے جاننے والا ہے. تو جو باریکی سے جاننا ہے، اس کے لیے واقعات کیا ہیں؟ عربی زبان میں جو چیز واقع ہو نا، جو چیز واقع ہو اس کو کہتے ہیں احادیث. حادث کا معنی ہوتا ہے جو چیز پیدا ہونے والی ہے. تو احادیث دنیا کے پیدا شدہ واقعات احادیث ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بڑے بڑے خاندانوں کا ذکر کیا، بڑے بڑے بادشاہوں کا ذکر کیا، بادشاہی کا پتہ دیتے ہیں تختے گور کے، اور اس کو ربط اور اعمال کے ساتھ نسبت دی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو جعلناہم احادیث، جعلناہم احادیث، ہم نے ان کو واقعات بنا دیا. ومزقناہم کل ممزق، بالکل اس کو زیرہ زیرہ کر دیا. مزقناہم کل ممزق. تو احادیث کا معنی ہے واقعات. اور اس کے لیے یہ جانیے کہ جو ذرا سن لیں، خواب میں آپ جو کچھ دیکھتے ہیں نا، خواب میں وہ ہوتے ہیں اس کے واقعات، اور جو خواب کی تعبیر ہے، خواب کی جو تعبیر ہے وہ ہیں اس کے نتائج. تو جو خواب کے واقعات آپ نے دیکھے اور جو اس کے نتائج آپ کو تعبیر بتانے والے نے بتائے، تو خواب کے واقعات اور تعبیر میں اس کو لوٹانا، اس کو کہتے ہیں تعویل الاحادیث. تو اس دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا
قد احسن بی، میرے خدا نے مجھ پر بڑا انعام کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب مجھے اس نے نکالا قید خانے سے، وجاء بکم من البدو، اور اے میری برادری کے لوگوں تم کو لے آیا گاؤں سے شہر میں۔ کب؟ بعد نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، جبکہ شیطان نے میرے اور تمہارے درمیان ایک سینگ اڑایا، ٹھونگا مارا۔ ان ربی لطیف، میرا پروردگار بڑی ہی باریک جوڑ کرنے والا ہے، کہ اعمال کو نتائج اعمال سے جوڑنا۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو الحکیم العلیم۔ پھر خدا کے آگے یوسف نے ہاتھ اٹھائے، رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہی دی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، پہلے سے تو نے میرے دماغ کو اس طرح بنایا تھا کہ میں نے 11 ستاروں کو سیدھا کرتے دیکھا اور سورج اور چاند کو سیدھے کرتے دیکھا۔ اس کا ربط ان واقعات سے کیا تھا جو اس وقت مصر میں خدا نے مجھے دکھائے؟ جیل خانے سے کیا تھا جہاں میں رہا، جہاں میں نے پھر تمہیں بلایا، ان واقعات کا، اس خواب کا، میرے دماغ میں وہ خواب تھے اور اس کے یہ نتائج ہیں۔ تو واقعات، نتائج واقعات سے خالی نہیں ہوتے۔ تو نے مجھے علم بخشا تو تعبیر الاحادیث کا، اور شہرت بخشی تو بادشاہ کی، دونوں باتیں۔ ربی، اے میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے حکومت عطا کی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے تعویل احادیث کہ واقعات اپنے نتائج سے کیا جوڑ رکھتے ہیں، یہ مجھے علم دیا، اور یہ علم بڑا اونچا ہے، بڑا اونچا ہے۔ حضرت یوسف کے بعد تاریخ اسلام میں بڑے لوگوں کی شخصیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد دوسرے درجے میں اللہ نے یہ انعام اتارا حضرت امام اول ابوبکر صدیق پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ علم تعبیر و حدیث طرح تھا کہ بعض اوقات باتیں کوئی سنی جاتی ہیں مزے لینے کے لیے بھی، سنتے یا نہیں، تو حضور بھی خواب کی تعبیر کا مزہ لیتے تھے ابوبکر صدیق سے، اور کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو کہ میرے سامنے تم ان سے تعبیر پوچھو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق جس وقت تعبیر بیان کرتے تھے تو پھر حضور آخر میں بتا دیتے تھے کہ کسی میں سمجھنے میں تھوڑی سی خطا یا فرق ہو تو حضور بتا دیتے تھے۔ لیکن ابوبکر صدیق کا مقام کیا ہوگا کہ تعویل الاحادیث، واقعات اور نتائج اعمال میں کتنا باریک فرق ہے جو اللہ نے یوسف پر اتارا، تو یوسف کے اس کمال کا جانشین ابوبکر کو بنایا، اور ابوبکر کے بعد تابعین میں ابن سیرین کو۔ دل کئی دفعہ چاہتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خوابوں کی تعبیر میں وہ جتنے گہرے چلتے تھے کیا تھے، لیکن بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم تو بیان کرنے کو تیار ہیں، کوئی سمجھنے والے لوگ ہی نہیں بیٹھتے سامنے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، سننے والے ہی نہیں۔ امام اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ علم اتارا ہوا تھا۔ تو اس وقت یوسف خطبہ دے رہے ہیں، رب، اے پروردگار، تو نے عطا کی مجھ کو حکومت، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے یہ پھیر جو ہے اعمال اور نتائج اعمال کا، اور دنیا میں جتنے بھی واقعات ہیں، جیسا میں نے کہا، جو پیدا ہوا مرنے کے لیے، جو عمارت بنی گرنے کے لیے، جو شوکت بنی اجڑنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی ان حکمتوں کو اور ان کی باریکیوں کو یوسف جانے یا ابوبکر صدیق جانے یا ابن سیرین جانے۔ علمتنی من تعویل الاحادیث، تو یہ اللہ کی شان بیان کرنے کے بعد اب براہ راست آتے خدا کے سامنے، فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، کہ یہ خدا اب آگے کن کے سامنے؟ خدا کے سامنے۔ تو پہلے خدا کا ذکر کرنا کہ اور پھر سامنے آ جانا، یہ شان ہے سورہ فاتحہ کی۔ سورہ فاتحہ میں رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، پھر سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
تو اللہ تعالیٰ کو کہا فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انتا ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا ساتھی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ توفنی مسلمن، توفنی مسلمن، میری موت آئی ایمان پر، مسلمن۔ تو مسلم اسلام کا معنی یہاں ایمان کا ہے، ظاہر طور پر ایمان نہیں، کیوں؟ مرتے وقت تو آگے دنیا رہنی ہی نہیں، تو وہ دنیا کا تو سامان نہیں مانگ رہا، تو مرتے وقت جو چیز مانگی جائے وہ اندر کی ہے۔ تو یہاں مسلمن ایمان، تب ونی مسلمن، مجھے ایمان کے ساتھ بلانا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور وہاں مجھے صالحین کے ساتھ ملانا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اس کے ساتھ ہی وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنے ہی لوگ ہیں جو آسمانوں اور زمین میں چلتے پھرتے ہیں، خدا کے نشانوں کو دیکھتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن نشانوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں منہ پھیرتے ہوئے، اللہ سے روگردانی کرتے ہوئے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، أَفَأَمِنُوا، اے لوگوں کیا یہ امن کی ضمانت لے چکے ہیں خدا سے، أَن تَأْتِيَهُمْ غاشیۃ من عذاب، کہ ان کو آفت نہیں آئے گی، اور تأتیہم الساعۃ، یا قیامت ہی آ جائے گی بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ختم کر کے پھر اب حضور کو مخاطب کیا، حضور کو قل، اے میرے پیغمبر آپ بھی کہہ دیں، پہلے داستان تو آ چکی یوسف کی، واقعات تو آ چکے، اب قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیں ہذہ سبیلی، میری راہ یہی ہے۔ یہ بات بڑی سمجھا، میری راہ یہی ہے۔ تو راہ کس کی بیان ہوئی تھی؟ راہ بیان تو ہوئی تھی یوسف کی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیراؤں میں بیان بھی کیا، لیکن آخر میں کہہ دیا قل ھذہ سبیلی، اے میرے پیغمبر کہہ دیں یہ میری راہ ہے، ادعو الی اللہ، میں خدا کی طرف بلا رہا ہوں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ بلا رہا ہوں۔ کون کون بلا رہا ہوں؟ بھائی سوال ہے، میں بلا رہا ہوں، اللہ ادعو، میں بلا رہا ہوں الی اللہ، اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، پوری بوجھ سے۔ کون کون بلا رہا ہے؟ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے صحابہ۔ اب سورہ یوسف میں پہلا مقام آیا ہے، اور یہاں سورہ یوسف ختم ہوئی، اللہ نے سارے واقعات کو بیان کرنے کے بعد حضور کا آپ اعلان کرنے کہ میں بلا رہا ہوں، اور یہاں پیغمبر کو اکیلا نہیں رہنے دیا، انا ومن اتبعنی، اور میں اور جو میرے ساتھی ہیں۔ یہ ایک عجیب ہے، قصہ بھی آسان قصص ہے، لیکن یہاں جو کیا انا ومن اتبعنی، میں اور جو میرے ساتھی ہیں بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون۔ اب پورے قرآن میں انتہائی آزمائش کے لیے جو آیت ہے وہ اگلی آیت ہے، حتیٰ اذا استیأس الرسل، کہ ایک مقام آتا ہے کہ رسول بھی گھبرا اٹھتے ہیں، رسول بھی گھبرا اٹھتے ہیں، ایک مقام آتا ہے۔ تو ایمان والو، یقین والو، سمجھو کہ زندگی کی مشکلات بہت ہیں، زندگی کی کروٹیں بہت ہیں، مصائب بھی بہت ہیں، لیکن ایک ایسا مقام بھی آتا ہے مومنین کے سامنے، اور ایسا نازک مقام کہ فرمایا حتیٰ اذا استیأس الرسل، کہ رسول بھی نا امیدی کے قریب قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت پہ خدا کی رحمت کس طرح آتی ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف پر اپنا جلوہ ڈالا۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے تو فارغ ہو چکے، لیکن جو بات جو سمجھنے والی ہوتا ہے وہ یہ کہ قرآن پاک میں صرف کمانڈمنٹس ہی نہیں ہیں۔ کمانڈمنٹس کی کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں کہ دس یو ہیو ٹو ڈو اینڈ دس ناٹ ٹو ڈو، یہ کرنے کی نہ کرنے کی۔ تو عام لوگ سمجھتے ہیں قرآن میں کمانڈمنٹس ہی ہیں، احکام ہیں یہ کرنے کے اور نہ کرنے کی، لیکن یہ جو باتیں آپ نے آج سنی یہ کیا ہیں؟ یہ کرنے نہ کرنے کی باتیں نہیں، یہ ہیں خدا کی حکمتیں،
خدا کی حکمتیں جو وہ واقعات میں اتارتا ہے. تو خدا کی حکمتیں سوچو، سنو اور سمجھو تو اندر ایک نور محسوس ہوگا. لیکن جب حکمتوں کو نہ سنو اور کہو نہیں قرآن کیا ہے بھائی یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہی ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن ان کے ساتھ اپنی حکمتیں ایسی اتاری ہیں کہ ہر حکمت میں لذت ہے اور ہر لفظ میں ایک آواز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن نصیحت جو ہے اس میں وہ یہ کہ جس طرح وہ جاہل مولوی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اگر کسی کو کعبہ کی دعائیں یاد نہیں تو گالی دینی شروع کر دے. ایسی جہالت جب تک قوم میں رہے گی اور اس کو صرف علماء نہ ٹوکیں، عوام بھی ٹوکیں. مثلاً ایک بات کہہ کر میں بات آپ سے ختم کرتا ہوں. بھائی آپ نے یہ باتیں سنی کس سے؟ مجھ سے. تو آپ اپنے جی میں تو کہتے ہوں گے کہ یہ قرآن کی جو باریکیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کا موقع دیا، آپ کو سننے کا موقع دیا. لیکن میں ایک عاجزی اپنی بتاتا ہوں. عاجزی کیا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا، میں تو کچھ نہیں لیکن بڑے سے بڑا عالم بھی ہو، وہ بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر ہوائی جہاز کے اڑ سکتا ہے جس طرح مکھی اڑتی ہے؟ مکھی کو اڑنے کے لیے کوئی ہوائی جہاز چاہیے؟ نہیں. اور مجھے اڑنے کے لیے ہوائی جہاز چاہیے. ہم بھی اڑتے ہیں لیکن ہوائی جہاز کے ساتھ. اب آپ ہی دل سے پوچھیں کہ مکھی کا درجہ زیادہ ہے یا میرا؟ مکھی اڑتی ہے بغیر کسی کی مدد کے اور میں ہوائی جہاز کے بغیر نہیں اڑ سکتا. تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا یہ کہ پیدا کرنے والے نے مکھی کی فطرت ایسی بنائی اڑتی ہے، میری فطرت ایسی بنائی کہ میرا خود نہیں اڑتا، میرا دماغ اڑتا ہے. ہم دماغ کے ساتھ سوچتے سوچتے ان بلندیوں تک پہنچتے ہیں جن بلندیوں کو خدا ہی اپنے اسرار میں جانتا ہے. ہم تو عاجز ہیں، کچھ نہیں، نادان ہیں. لیکن امام غزالی، امام راضی کا دماغ کہاں کہاں اڑا. مکھی کے پر اڑتے ہیں، ان کا دماغ اڑتا ہے. اور ہر کسی، تو اس کو کہتے ہیں فطرت. اب مچھلی تیرتی ہے، مچھلی تیرتی ہے اور آپ نہیں تیر سکتے. تو اب مچھلی افضل ہے یا یہ؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم افضل انسان ہے. قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اگر مچھلی تیرتی ہے اس کی فطرت ہے، مکھی اڑتی ہے تو اس کی فطرت ہے. تو ہر ایک کی فطرت بنائی نا. اب جو بات ہے غور طرف ایک چھوٹی سی، پھر ابھی ہم بات ختم کریں گے اور آپ ادھر ہوں گے. اچھا نہیں، وہ یہ کہ مکھی کی فطرت اور ہے اور مچھلی کی اور ہے اور انسان کی اور ہے. ان کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. کسی نے پوچھا تھا کہ عقل بڑی یا بھینس، عقل بڑی ہے یا بھینس؟ اس نے کہا یہ کوئی مقابلہ ہے؟ عقل اور بھینس کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو فطرت دی. اب ایک جن تھا، جن نے ایک پیغمبر کو، سلیمان علیہ السلام کو، جن نے کہا حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا تخت میں آپ کے سامنے لاؤں، میں لاتا ہوں. آپ کے اس تخت سے اٹھنے کے بعد یوں ہی آپ یہاں اٹھیں گے دیکھیں گے تخت میں لے آتا ہوں. کس نے کہا؟ ایک جن نے. ایک اور شخص بھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم الکتاب بتایا تھا، کوئی راز کھولا تھا، اس نے کہا حضرت میں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں. اب اگر کوئی جن جا کر لے آئے، جن لے کر آئے تو وہ سلیمان سے اوپر ہو سکتا ہے؟ سلیمان تو پیغمبر ہیں. اللہ نے ان کے لیے ہوا متحد کرتی تھی. ہوا یعنی ہوا پر بیٹھ کر یہ جانا چاہیں، ہوائی جہاز نہیں، ہوا جو ہے اس پر یہ ہوائی جہاز کا سفر کرتے تھے سلیمان علیہ السلام. اب سلیمان اگر خود اڑ کر نہیں جاتے، اللہ ہوا پاؤں کے نیچے بچھا دیتا ہے. اور ایک صحابی ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا اڑی ہے، بخاری شریف میں وہ واقعہ بھی آتا ہے. صحابہ کے مقامات کو بیان کرنے تو پتہ چلتا ہے. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہوا، یہ جو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ اگر
جن جو ہے وہ اتنی جلدی تخت لے آئے اور سلیمان کو اتنا بھی پتہ نہ چلے کہ حدود کہاں ہے. جب دربار لگا ہوا تھا تو کہا مالی لا ارل حدودا، میں نہیں دیکھتا حدود کہاں ہے. تو سلیمان کو حدود کا پتہ تھا. تو حدود نے پکار کر کہا حضرت سلیمان کو، حضرت حدود کون تھا؟ ان کا امتی، سلیمان کو ماننے والا. تو جب انہوں نے کہا مالی لا ارل حدودا، حدود کہاں ہے، جب وہ کہہ رہے تھے کہ حدود کہاں ہے، تو سلیمان کو حدود کا پتہ تھا نہیں. لیکن حدود نے صاحب کہا حضرت احد تو بمعلم تو حت بہی، میں وہ خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں. ہم ایک ملک میں جا رہے تھے تو وہاں میں نے دیکھا ایک ملکہ ہے اور حکومت کرتی ہے، اور یہ اس کے آگے اس کی باتیں کہیں. تو اس ملکہ بلقیس کی خبر پہلے حضرت سلیمان کو نہیں تھی. اب جب اس جن نے پرندے نے کہا حدود نے کہ میں بتاتا ہوں، تو کہا جائے گا کہ حدود کا درجہ سلیمان سے زیادہ ہے؟ کہا جائے گا نہیں. حدود بے شک اڑتا ہے اور وہ خبر لاتا ہے جو سلیمان کو نہ تھی، لیکن درجہ پھر بھی سلیمان کا ہے، وہ پیغمبر ہے. اب اگر کوئی کہہ دے کہ سلیمان علیہ السلام کو حدود نے کہا تھا کہ تو بمعلم تو حت بہی، اور کوئی کہ دیکھا پیغمبروں کے بہتر گستاخ، حدود کا درجہ بڑھا دیا، حدود کا درجہ بڑھا دیا. اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی پیغمبروں کے گستاخ دیکھا یہ ہو دیا. اور یہ نہیں جانتے کہ قرآن نے کہا کہ حدود نے کہا تھا سلیمان کو احد تو بمعلم تو حت بہی. تو اس کا جواب سمجھدار آدمی تو یہی دے گا، مسلمان تو یہی دے گا اللہ تعالیٰ کے قدرت کرشمے ہیں. اس نے مخلوقات پیدا کیا مختلف طرح کی، جس کو چاہے اٹھا دے، جس کو چاہے بڑھا دے بٹھا دے. یہ جزوی علم ہے. تو جزوی علم. اب ذوالقرنین کا ذکر ہے، ذوالقرنین کا واقعہ آپ نے بشور سنا ہوگا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے اس کو سب کچھ دیا، حالانکہ نبوت نہیں دی تھی. ملکہ بلقیس کے بارے میں کہا اوتیت من کل شیء، ہر چیز دی گئی، لیکن اس کو بھی نبوت تو نہیں ملی. تو ان کو کہتے ہیں جزوی فضیلت. تو یہاں جزوی فضیلت ہوتی ہے، وہ اس میں کوئی بے ادب گستاخی کا فتویٰ نہیں دیا جاتا، کوئی بے ادبی گستاخی کا فتویٰ نہیں، کیوں جزوی فضیلت ہے. اور عقل مانتی ہیں کہ ہاں جزوی فضیلت ہوتی ہے. تو جزوی فضیلت جب اللہ تبارک و تعالیٰ دے تو مسلمان مانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے حدود کا یہ کہنا احد تو بمعلم تو حت بہی ٹھیک، تو بالکل اس میں کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو لڑانے والے ہیں وہ کہیں گے دیکھو پرندے کو نبی سے بڑھا دیا. اور یہی بات ہمارے ایک بزرگ نے مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا، مولانا خلیل احمد صاحب نے کہا تھا کہ ملک الموت جو مشرق میں بھی کسی کی روح قبض کر رہا ہے اور مغرب میں بھی کر رہا ہے، وہ ایک لمحے میں ادھر پہنچ جاتا ہے. کوئی مر رہا ہے ادھر اور کوئی مر رہا ہے ادھر، تو ملک الموت پہنچ جاتا ہے یا نہیں؟ اسرائیل پہنچ جاتا ہے. تو وہ تو اس لیے پہنچتا ہے کہ اس کی نوع ایسی ہے، اس کی خلقت ایسی ہے، خدا نے اس کو بنایا اس طرح ہے. تو مولوی صاحب نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم جو کہتے ہو کہ ملک الموت ہر جگہ جاتا ہے، تو حضور کیوں نہیں ہر جگہ کو جانتے؟ حضور کیوں نہیں ہر جگہ پہنچ جاتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی فرشتوں کی ایک نوعیت ہے، جنات کی ایک نوعیت ہے کہ وہ اس طرح اڑتے ہیں. تم پیغمبروں کا خواہ مقابلہ کرتے ہو. انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ دیکھیے مولوی خلیل صاحب نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ملک الموت کا علم زیادہ ہے. دیکھو ملک الموت کا علم بڑھا دیا. اور جنات میں سے ابلیس بھی تھا اور کہا کہ ابلیس کا علم بڑھا دیا. اور لوگوں میں کہا دیکھا اتنے گستاخ کہ کہتے ہیں کہ ابلیس کا اور ملک الموت کا علم زیادہ ہے. یہ کہہ کر وہ مولوی صاحب پہنچ گئے مکہ مدینہ میں کہ ان کے خلاف فتویٰ لیں کہ بے ادبی کر دی. حالانکہ یہ واقعہ کس پر مبنی ہے؟ کہو فضیلت جزوی. کیا ہے؟ فضیلت جزوی. کہ جنات کو اگر خدا نے یہ فضیلت دی یا حدود پرندے کو دی کہ وہاں تک اڑتا گیا کہ سلیمان کو پتہ نہیں، تو یہ جزوی فضیلت ہے. جزوی فضیلت پر کلی فضیلت کا قیاس کرنا غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں سلیمان کو شان دی ہے وہ قطعاً حدود کو نہیں.
بلکہ جو شان ان کو دی ہے وہ بھی حضور کو نہیں. تو جزوی فضیلت ہو تو اس کو کہہ دینا کہ یہ کہہ دیا. حالانکہ مولوی صاحب نے یہاں لکھا تھا کہ یہ وسعت علمی، یہ وسعت یعنی اڑنے کی، ملک الموت کو یہ وسعت اڑنے کی، یا ابلیس کو یہ وسعت اڑنے کی، یہ تو اس کا ثبوت ملتا ہے قرآن حدیث سے. لیکن حضور کے لیے یہ وسعت ثابت کرنا کہ جس طرح مشرق و مغرب میں وہ جاتے ہیں حضور بھی جاتے ہیں، تو حاضر ناظر کا عقیدہ بنانا، اس سے لوگوں میں گمراہی پھیلتی ہے. ورنہ اختلاف کوئی نہیں. مسلمانوں کو آپ جہاں بھی کہیں وہ کہیں گے یہ باتیں ساری ٹھیک ہے، ساری ٹھیک ہے. لیکن صرف مولوی ہیں جو لڑاتے ہیں. تو یہ مولانا خلیل احمد صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کا علم ابلیس کا یا ملک الموت کا ضرور زیادہ ہے، یا خاص اس چیز میں یہ وسعت علمی. کیوں کہا تھا؟ کیا بولیں؟ خاص یہ وسعت علمی. تو جب ہم کہیں بھائی انہوں نے کہا یہ وسعت علمی، تو یہ کو گول کرتے ہیں. تو میں نے وہ کتاب لانا. اب یہ مولانا خلیل احمد صاحب کی عبارت میں یہ لفظ ہے کہ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نفس سے ثابت ہوئی. تو یہ وسعت کا کیا معنی ہے؟ خاص جزی کہ وہ اس طرح پرواز کرتے ہیں، اڑتے. ورنہ کوئی جن کسی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ پھر ابلیس، اس کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے کہ دیکھو انہوں نے کہا ہے کہ وہ وسعت جو ہے ملک الموت کو شیطان کو حاصل، وہ تو ہے نفس ہے. حضور کے لیے کون سی نفس ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، لوگوں کو یہ اثر دیتے ہیں کہ دیکھو ابلیس اور ملک الموت کے علم کا مقابلہ کیا حضور سے، اور حضور کو گالی دی. یہ حضور گالی دینے والے گستاخ اور بے ادب. اور عوام کون ہے جو ان کی یہ بات ہی مان جاتے ہیں کہ اگر طواف کے لیے کوئی دعا نہیں ملتی تو گالیاں ہی دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ مولانا خلیل احمد صاحب نے بات ان کی جزوی خلقت ہے جنات کی، جو ان کے وسعت پرواز ہے، اس کے لیے یہ چیز بیان کی. وہ ہے یا مطلق علم میں ان کو کہا کہ وہ بڑے ہیں. مطلق علم نہیں کہا. جو کہے کہ نبی کے علم سے بڑھ کر کسی کو علم حاصل ہے اللہ کی پوری مخلوق میں سے، تو ہم اپنا عقیدہ بیان کیا کرتے ہیں. بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے برتر، سب سے زیادہ شان والے حضور ہیں. لیکن ان مولویوں کا کیا جائے؟ لوگوں کو اکساتے ہیں کہ دیکھو ملک الموت کو کہہ دیا. اور جاہل لوگ جو ہیں جن کو اتنی تمیز نہیں کہ طواف گالیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ ساتھ ایسی بات، ہاں ہو توبہ توبہ توبہ، گالیاں. شعور کو بیدار کرو. کس کا صدقہ؟ یوسف کا. آج سورہ یوسف کے اختتام پر خود سے دعا کرو کہ یوسف علیہ السلام کے ہاں کا جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کیے ہیں ان سے تعبیل الاحادیث مصداق باتوں کا ظاہر آنا اللہ نے ان پر عطا کیا. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے مولویوں سے محفوظ فرمائے کہ جو اس لائن میں چل کر گستاخ بے ادب. تو جزوی فضیلت ہے سامنے کہا حضور نے، اے سلیمان وہ وقت پیغمبر ہیں، احد تو بما لم تحط بہی، میں وہ بات لایا ہوں جس کو آپ نہیں جانتے. تو کیا حدود کو مار ڈالیں گے؟ تو ایک بریلوی کہنے لگا کہ میرے سامنے خدا ہے میں تو مار ہی ڈالوں. میرے سامنے آئے تو میں تو مار ہی ڈالوں. تو میں نے کہا وہ آئے ہی کیوں؟ اتنا بیوقوف تو نہیں کہ تمہارے پاس آئے. اس نے تو گستاخی کی ہے. میں نے کہا اللہ نے قرآن میں جب نقل کیا، قرآن نے تو نہیں کہا کہ اس نے گستاخی کی ہے، میں تو حدود کو مار ہی ڈالوں. تو میں نے کہا مارنے کی بجائے تم دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ حدود کسی کو یہ بات نہ کہے. ہاں یہ ٹھیک ہے. میں کہا تم بھی روکو آپ جتنا روک سکتے ہو. لیکن کہنے والے تو کہہ دی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ جتنے بھائیوں نے یہ باتیں سنی ان کو مسلمانوں میں جوڑ کی توفیق عطا پیدا فرما. یا اللہ جس طرح حقیقت میں مسلمانوں میں اختلاف کوئی نہیں،
یہ غلط قسم کے رہنما اور مولوی ہیں جو ان کو اس طرح کی باتیں سکھا کر مسلمانوں کو لڑنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس طرح طواف گالیوں سے بھی ادا ہو سکتا ہے اور اس میں ثواب ملتا ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اے اللہ قوم کو ایسے رہنماؤں سے بچا، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔